السلام علیکم تمام سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب جو ہیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، رمضان شریف میں۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 8۔ تو تختی نمبر 8 جو ہے وہ ہے مد و لین کے بارے میں۔ تو پہلے ہم حروف مدہ پڑھیں گے کہ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں اور حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حروف مدہ ہوتی ہے وہ یعنی کہ الف، واو اور یا کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قاعدے میں، یعنی کہ ہم نے لفظوں کی پہچان کی، اس کے بعد ہم نے لفظوں کو جوڑنا سیکھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے لفظوں پہ حرکات لگانا شروع کی کہ حرکات کس طرح لگانی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ حرکات کہتے کس کو ہیں وہ سیکھا، اس کے بعد ہم نے جوڑوں کے ساتھ جو ہے لفظوں کو حرکات کے ساتھ سیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اگلی علامات پڑھی جو ہے وہ ہے کھڑی زبر کی پڑھی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف مدہ۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں، جتنی بھی ضروری علامات ہیں یعنی کہ جو قرآن پاک میں آتی ہیں، وہ تمام قاعدے میں موجود ہیں۔ تو اسی لیے قاعدے کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ قرآن پاک کی بنیاد ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ تو جو ہے جو حروف مدہ ہے وہ ہے الف، واو اور یا، اس کو جو ہے حروف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلے ہم نے مد پڑھی تھی وہ لفظوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے، تو اس طرح پڑھنا یعنی کہ ہوتی ہے، وہ کس طرح پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ لفظوں میں مد ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے ویسے مد تھی، اب لفظوں میں مد ہے۔ تو لفظوں میں مد کس طرح ہے، یعنی کہ وہ حروف مدہ کتنے ہیں، وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ الف، واو اور یا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ جو ہے وہ پڑھتے کس طرح ہیں، تو یا ان کی علامات کیا ہوتی ہے۔ تو الف جو ہے اس سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کھینچ کے لفظ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پڑھتے ہیں با الف زبر با، تھوڑا سا کھینچیں گے، با زبر با نہیں پڑھیں گے، اس کو با زبر با یوں نہیں پڑھنا، اس کو الف ساتھ لگائیں گے تو ہم اس کو، یہ حروف مدہ ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، با الف زبر با، با واو پیش بو، واو ساکن ہے، ساکن یعنی کہ یہ اس کے اوپر جو ہے یہ سکون ہے لفظ کے اوپر، واو ساکن ہے، یہ اس کی علامت ہے، ساکن اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، یہاں بھی الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہے۔ الف کے اوپر جو ہے کوئی علامت نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی علامت ہوتی تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے، اب یہ خالی ہے تو ہم اس کو الف پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر حی، ہا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، غا الف زبر غا، را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غا الف زبر غا، غا واو پیش رو،
را یا زیر ری، را، رو، ری. زا الف زبر زا، زا کو سختی سے پڑھیں گے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا، زو، زی. طوا الف زبر طوا، طوا واو پیش تو، طوا یا زیر تی، طوا، تو، تی. زوا الف زبر زوا، زوا واو پیش زو، زوا یا زیر زی، زوا، زو، زی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا، فو، فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی. یہ جو ہا ہوتی ہے سینے کے درمیان سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. ہا، ہو، ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا، یو، یی. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ، او، ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا، جو، جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا، دو، دی. دال الف زبر زا، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا، زو، زی. سین الف زبر سا، سین میں سیٹی کی آواز ہو، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا، سو، سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا، شو، شی. صاد الف زبر سوا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، سوا، سو، سی. زواد الف زبر زوا، زواد واو پیش زو، زواد یا زیر زی، زوا، زو، زی. تلفظ کی مشق جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے، یعنی کہ الفاظ آپ نے ساتھ ساتھ صحیح کرتے رہنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے قرآن پاک میں تب آپ جائیں تو آپ مکمل تلفظ آپ کو آتے ہوں. تو آگے ہم عین کو پڑھیں گے. عین الف زبر آ، الف سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوبارہ پڑھتے ہیں. عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا، عو، عی. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا، غو، غی. تو اسی طرح جو ہے مکمل تختی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اچھے طریقے سے سبق یاد کرنے والا بنائے اور اپنے قرآن پاک کا جو ہے پڑھنے والا بنائے اور آگے پھیلانے والا بھی بنائے. تو آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تھوڑا سا بھی اگر آپ نے مجھ سے سیکھا ہو تو آپ ضرور مجھے یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں. تو اللہ حافظ.